کہ جس کا انتظار سارا سال عاشقان رسول کو رہتا ہے. پنجابی کے شاعر لکھتے ہیں نا، خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، رحمت لٹاوڑ نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے. وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں اس ہستی نے جلوہ فرمایا کہ جس ہستی کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے. حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی زبانی جب رب کا فرمان سنے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون کیا ہے؟ اے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا، اگر تجھے نہ بناتا تو یہ چاند اور ستارے نہ بناتا. بریلی کے تاجدار ایسے ہی نہیں لکھتے. اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں یا تو کسی قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کسی قرآنی واقعے کو سناتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. پیارے آقا ہیں تو یہ جہان ہے وجہ تخلیق کائنات کہا گیا نبی پاک ہے، ریزن آف دا آل کریشن. بنایا ساری دنیا کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر ہے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. اور پھر فرماتے ہیں، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ہم سب کے لیے گویا نبی پاک ایک ایسی روشن کرن ہے کہ جب اس کائنات میں جہالت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر رہے تھے، اور اس قدر جہالت تھی کہ کعبہ تو موجود تھا مگر کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے. آج کعبے کا طواف آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب ننگے ہو کر کفاران مکہ تالیاں بجاتے ہوئے معاذ اللہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے. کعبے کی عزت بحال کرنے والا، انسانیت کو وقار دینے والا، صحیح راستہ دکھانے والا، روشنی کی کرن لانے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس دو جہاں کا سہارا میرے آقا جب تشریف لائے تو گویا کائنات کی تقدیر بدلی، کائنات نے ایک نئی کروٹ لی. سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے نا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. آقا تو کیا آئے، گویا اس دھرتی کی، اس کائنات کی قسمت جاگ اٹھی اور سسکتی ہوئی انسانیت کو ایک جلا ملی، ایک نئی زندگی ملی. اور سبحان اللہ، اس آپ ذرا غور کیجئے. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں بلا تمثیل. میں یہاں بیان کرنے آیا ہوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول پہلے ہی رہتے ہیں، علماء کا ادب بھی ہے، بیان سننے کا شوق بھی ہے. میں آ کر بیٹھا، پورا فیضان مدینہ بھر گیا. کوئی کمال نہیں ہے ایسی جگہ جانا جہاں جناب جہالت کا دور دورہ ہو، جہاں کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہو، جہاں اسلام کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. ارے نبی پاک ایسے دور میں تشریف لائے جب یوں سمجھیے کہ ایک ایسی قوم جو جنگجو بھی تھی، جہالت والی بھی تھی اور مشرک بھی تھی اور کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ایسے وقت میں اتنے مشکل گراؤنڈ میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے. اور ایسی قوم کو تبدیل کرنا، ایسی جس کو کہیے جبلت کو، ایسی نیچر کو چینج کر دینا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کارنامہ ہے. اور سبحان اللہ، تبدیلی لائے تو کیسی لائے، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، بچپن سے اپنی گود میں رکھا تو مولا علی بنا دیا. اللہ اکبر، میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے. پڑھیے دنیا کی ہسٹری، کبھی ایسا نہ ہوا ہوگا کہ کوئی ایسی شخصیت بھی گزری ہے کہ جس کو لوگ قتل کرنے کے لیے آئیں، تلوار لے کر آئیں، جان سے مارنے کے لیے آئیں، مگر جلوہ جانا دیکھیں تو اب جان دینے والے بن جائیں. ایسا کسی شخصیت کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا کہ گرفتار کرنے آئیں، نہیں چھوڑوں گا،
میں گرفتار کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا کے چند جملے سنیں، نورانی چہرہ دیکھیں تو ان کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جائیں۔ پہلے کہا چھوڑوں گا نہیں، اور اب کہتے ہیں آقا آپ کا در چھوڑوں گا نہیں۔ دیٹ از دا ریولوشن۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں وہ عظیم ریولوشن آیا۔ آج بھی سبحان اللہ، اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کی بات کریں، آپ کے اعجاز کی بات کریں، آپ کی جناب اسپیشلٹیز کی بات کریں، تو سچی بات یہ ہے 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے۔ مورخین لکھ رہے ہیں، محدثین لکھ رہے ہیں، سیرت نگار لکھ رہے ہیں، کوئی سیرت کی کتاب لکھتا ہے، کوئی کسی وصف کی بات کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ 1400 سال گزرے ہیں، بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیسی ہستی ہے کہ جس کی بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔